بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد میں جمعیت علماء اسلام اور فضل الرحمان کا جو ہے دھرنا یا آزادی مارچ جاری ہے۔ جیسا کہ کہا گیا تھا کہ اس میں تمام اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ شامل ہوں گی، تو اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ پاکستان کی دو بڑی میجر پارٹی ہیں پولیٹیکل، وہ اس دھرنے یا آزادی مارچ سے تقریباً علیحدہ ہو چکی ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک ڈسٹینس پہ کر لیا ہے، فاصلے پر کر لیا ہے فضل الرحمان سے۔ اور باقی اس دھرنے میں جو ہے نا ایک ایک آدمی کی جو ہے تانگا پارٹی کہہ لیں آپ یا جو بھی کہہ لیں، وہ اس پہ مشتمل پارٹیز شامل ہیں، جن میں محمود خان اچکزئی ہے اور شاہ امان نورانی کا ایک بیٹا کھڑا ہوتا ہے ساتھ، شاہ اویس نورانی۔ تو اس قسم کی چھوٹی چھوٹی جو ہے نا ایک ایک آدمی پر مشتمل پارٹیز جو ہیں وہ فضل الرحمان کے ساتھ ہیں۔ تو میں اس ویڈیو میں اس حوالے سے ہٹ کے بات کروں گا کہ ایک کرسی اور اقتدار کے لیے انسان کو کیا سے کیا کرنا پڑتا ہے، اور اپنے نظریات سے بھی رجوع کرنا پڑتا ہے، عقائد سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ کچھ اسی قسم کا مظاہرہ جو ہے وہ فضل الرحمان نے پچھلے اس آزادی مارچ یا دھرنے کے دوران جیسے تھوڑا عرصہ پہلے کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کشمیر کی، مسئلہ کشمیر کی۔ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان اس آزادی مارچ میں جب بھی تقریر کرتے ہیں، اپنی سپیچ کرتے ہیں، تو اس کا ذکر وہ ضرور کرتے ہیں کہ ہم کشمیر کے ایشو کو ہائی لائٹ کرنے والے ہم ہیں، جبکہ حکومت نے تو اس کو سودا کر دیا ہے اور یہ کر دیا ہے وہ کر دیا، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ۔ لیکن اس شخص کو یہ 10 سال کشمیر کمیٹی کا، پارلیمانی کمیٹی کا چیئرمین رہا ہے، تو اس نے اپنے اس چیئرمین شپ کے دوران ایک لفظ بھی کشمیر کے حوالے سے نہیں کہا۔ صرف پروٹوکول اور مراعات یہ شخص انجوائے کرتا رہا کشمیر کمیٹی کے حوالے سے، کیونکہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کو وفاقی وزیر کے برابر مراعات حاصل ہوتی ہیں، اور منسٹرز انکلیو میں ان کو بنگلہ بھی الاٹ تھا اسی حیثیت سے، تو دیگر مراعات بھی یہ انجوائے کرتے رہے۔ تو اس پورے 10 سال کے عرصے کے دوران اس شخص کو کشمیر یاد نہیں آیا، لیکن اب جو ہے اس کو کشمیر کی یاد ستا رہی ہے۔ تو یہ ایک بڑی یعنی چینج کہنی چاہیے، آپ اسے پازیٹیو چینج بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ اقتدار یا کرسی کے حوالے سے ہے۔ اور دوسری چینج جو یہ ہے کہ انہوں نے ابھی اعلان کر دیا ہے کہ 12 ربیع الاول کو یہ یعنی عید میلاد النبی کے حوالے سے مارچ کو جو ہے نا وہ تبدیل کر دیں گے سیرت کانفرنس میں۔ تو مولانا فضل الرحمان کا جس مکتبہ فکر سے تعلق ہے اور جس قسم کی یہ سوچ رکھتے ہیں، یہ میلاد النبی کے حوالے سے بالکل یہ یعنی ان کا ایک ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہے، یہ بالکل نہیں مناتے، اور دن کے تو یہ خاص طور پر قائل نہیں ہوتے کہ کسی مخصوص دن کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں منانا چاہیے، یہ بدعت ہے۔ تو اب اسی بدعت کا ارتکاب جو ہے مولانا فضل الرحمان خود کرنے جا رہے ہیں، جن کا اظہار مولانا مفتی محمود صاحب اپنے فتووں میں اور تقاریر میں اور دوران تدریس طلبہ کو یہ جو پڑھاتے تھے، تو اس کے بالکل خلاف یہ کرنے جا رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو سیرت کانفرنس یا میلاد النبی کے حوالے سے پروگرام جو ہوگا یہ منعقد کریں گے دھرنے میں یا آزادی مارچ میں۔ تو یہ بھی ایک بڑی یہ ان کے عقیدے کے حوالے سے اور نظریات کے حوالے سے ایک بڑی یعنی چینج ہے ان کے۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ صرف اقتدار کے لیے ہے اور اس کے پس پردہ اور کوئی موٹیو نہیں ہے۔ اور تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ مزارات پہ جانے کا ان کا سٹانس جو ہے بڑا کلیئر رہا ہے پچھلے کچھ عرصے کے دوران۔ ان کے مفتی حضرات اور مولانا حضرات یہ عوام کو باور کراتے رہے ہیں کہ مزارات پر جانا شرک ہے، بدعت ہے۔ تو اسی بدعت یا شرک کا ارتکاب پچھلے دنوں مولانا فضل الرحمان نے خود بھی کیا، جب وہ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر سیون شریف سندھ میں پہنچ گئے تھے، اور انہوں نے وہاں پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی اور مزار پر کھڑے ہو کر فاتحہ خوانی بھی کی اور دعا بھی کی۔ تو یہ بھی ایک بڑی تبدیلی آئی ہے۔ تو میں نے جیسا کہ پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ عمران خان کوئی اور ملک میں تبدیلی لا سکا ہے یا نہیں لا سکا، یہ تو ایک دوسری بحث ہے، لیکن فضل الرحمان میں کم از کم اقتدار کے لیے ہی صحیح، کرسی کے لیے ہی صحیح، اسلام آباد کے لیے ہی صحیح،
تو تبدیلی کچھ نہ کچھ آ چکی ہے۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیں۔ اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔